نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعقیبوا الصلاۃ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب ساڈے پیارے آپ کا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، عرض اسلام میں غلبہ عطا فرمائے، شیطان اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، قرآن و سنت دے مطابق قرآن و سنت دے او دی روح دے مطابق اپنے سامنے اپنے واسطے عمل کرنے والا اور قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائیں۔ قابل سادہ طرح موضوع سامنے آئی دے درس تصوف دا موضوع نماز ہے۔ قرآن حکیم دے رب سنے فرمایا نماز نو قائم کرو، نماز نو قائم کرو تو مراد ہے کہ ہمیشہ پابندی نہ نماز پڑھو اور نور نماز حاصل کرو، اور پھر نور نماز جڑا انسان دے اندر اینا رچ بس جائے کہ ہر نماز دا نور ایک دوے نہ مل جائے، اور نور ایک ایسا حلقہ بنا لے کہ جڑا ہر ویلے انسان تے حاوی رہے۔ نور نماز ہی ہے جڑا انسان نو ماسوا اللہ تو بیزار کردہ، عمل قرآن و سنت دوام قلبی ذکر و حضور اور نور ایمان، نور عشق الہی، نور قرب الہی، نور عرفان الہی، نور فقر محمدی، نور عمل قرآن و سنت، نور ذکر الہی اور نور نماز جڑا یہی انسان نو ماسوا اللہ تو بیزار کردہ، قلب نو پاک کردہ، صاف کردہ۔ حدیث پاک سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنہ دی معراج ہے، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج ہوئی اور دیدار مولا دی نعمت نصیب ہوئی آپ نے، آپ وحد آپ نے جنہاں نو دل دیاں اکھاں دے نال نال ظاہری اکھاں نال بھی اللہ سندا دیدار ہوندا سگا، لیکن مسلماناں نو دل دیاں اکھاں نال دیدار ہوندا، نبی پاک دا دیدار دل دیاں اکھاں نال بھی ہوندا ظاہری اکھاں نال بھی ہوندا۔ ہن بھی سچے مومناں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہوندا اور ان دی حضوری بھی جاندے، انہاں نال ملاقاتاں ہوندیاں، انہاں کو تعلیم حاصل کردے ہیں، لیکن وہ دے واسطے اپنے اندر صاف درانی کرنا پینا، صاف کرنا پینا۔ ساڈے پیارے نبی زندہ حیات ہے، پوری کائنات وہ حکم الہی حکمرانی فرما رہے ہیں، تمام رجال الغیب نجیب نقیب اوتاد ابدال اقتاب اور غوث صاحب دے انڈر نے جڑے کائنات باطنی نظام چلا رہے ہیں۔
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਦਿਲੋਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆਇਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਸੁਬਹ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਜ਼ੰਦੀਕ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਮਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਬਾਜ਼ ਆਇਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਚ ਤਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਕਾਸ਼ਫਤੁਲ ਕੁਲੂਬ ਚ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਲਿਖੀ ہے نماز تو بغیر انسان بیکار ہے۔ تو جس دن مسلمانوں نے اپنے علاقے مسجد آباد کر دیا، فجر دے ٹائم مسجد بھر گیا، تو اس دن کفر واسطے پریشانی کا دن شروع ہو جانا۔ اس واسطے اسلام دشمن قوت شیطان وہ افلاطونی پجاری دن رات کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو مسجد تو دور کیتا جائے، نماز تو دور کیتا جائے، سچے علماء مشائخ تو دور کیتا جائے۔ اس واسطے سانو چاہیے صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، متقی، بت شکن، نفس شیطان، دنیا دا پجاریاں دشمن علماء مشائخ دی خدمت صبح بیٹھی ہے۔ انہاں لوگوں کو قرآن و سنت فقہ دا ضروری علم حاصل کریے، انہاں کو نوری توحیدی نکاسی فیض حاصل کریے تاکہ ساڑا اندر نورانی ہوئے۔ اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل سے لکا کروائیے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے۔ اور اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی اسم اعظم دا حاصل کر کے ذکر قلبی کردے ہیں اللہ سونے طرف ودیے۔ اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسرون ریاضت و مجاہدات و مراقبات اسباق قرب الہی اسباق ولایت کریے تاکہ ولایت دی نعمت مل جائے۔ روحانی کمالات دے سب تو بڑا کمال جڑا ولایت دا وہ دیدار مولا ہے۔ اس واسطے نماز جڑی ہے انتہائی ضروری ہے، فرض ہے۔ مکاشفت القلوب دے اندر لکھیا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ مکاشفت القلوب جو لکھ دے حدیث پاک کہ جنہیں نماز دی حفاظت کیتی اللہ سونے انہوں 5 انعام عطا فرمائے۔ پہلا وہ تو زندگی دی تنگی جڑی دور کر دے گا، اللہ سونا عذاب قبر تو دور کر دے گا۔ دوسرا تیسرا وہ سجے ہاتھ کل قیامت نو نامہ مال دیتا جائے گا۔ چوتھا کہ پل صراط تو بجلی طرح تیزی نہ لنگ جائے گا۔ پنجواں بغیر حساب تو جنت جائے گا۔ اور جنہیں نماز دے وچ تساہل اور غفلت برتی انہوں اللہ سونا 15 سزاواں دے گا۔ 5 دنیا وچ، 3 موت ویلے، 3 قبر چ نکلن دے وقت۔ اور دیگر یہ تفصیل جڑی مکاشفت القلوب دے صفحہ 426 تے مزید لکھی ہے، اتھے پڑھو، مکاشفت القلوب دا ضرور مطالعہ کرو۔ اسے مکاشفت القلوب جو لکھیا کہ حضرت ابن سماک رحمت اللہ علیہ اپنے آپ نو عطاب کردے ہوندے سی اور کہندے سکے کہ تو گلاں دا کردا زیادہ آ رہی ہیں اور کم کردا منافقاں والے، اور یہ نال چاہنا ہے کہ جنت وچ چلا جاواں۔ نہیں، جنت دے واسطے دوسرے لوگ نے اور انہوں دے اعمال نے جڑے اسی نہیں کرتے۔
اسے مکاشفۃ القلوب چ حدیث پاک لکھی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤندے نے کہ جدوں بندے دا دل اللہ سونے دے ڈر تو کم جاوے تے او دے گناہ اس طرح جھڑدے نے جویں خشک درختاں دے پتے جھڑدے نے۔ مکاشفۃ القلوب جو لکھیا کہ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ جس دل وچ اللہ سونے دا خوف نہ ہوئے وہ دل ویران ہے۔ اسے مکاشفۃ القلوب جو حدیث پاک لکھی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند وہ آدمی ہے جڑا اپنے نفس نو قابو رکھے اور موت تو بعد واسطے بعد لئی کم کرے، اور بیوقوف ہو جہاں نفس اپنی خواہشات دا تابع ہے اور اللہ سونے دے اتے خوب امیدہ لاؤندا پھرے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب دے اندر حدیث پاک ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہیں دنیا دے نال محبت کیتی اور یہ اتے خوش ہویا او دے دل تو آخرت دا خوف جڑا جاندہ رہندا ہے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب جو حدیث پاک لکھی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فقراء دی جماعت اللہ سونے تے دلوں راضی ہو جاؤ تے تسی فقر دا ثواب حاصل کرو گے ورنہ نہیں۔ مکاشفۃ القلوب دی ساری تعلیمات احادیث اور بزرگاں دے اقوال دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ نماز دی پابندی کریے، کدے بھی یہ غلطی نہ کریے نماز چھڈن دے، کیونکہ نماز تو بغیر انسان جڑا بیکار ہے۔ نماز انسان دی ضرورت ہے، نماز ہی انسان نور نماز ہی انسان نو رب دی بارگاہ تک لے کے جاندا ہے۔ یہ نماز ہی ہے کربلا دے اندر سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کٹوا لیا سگا، شہید ہو گئے لیکن نماز نہیں چھڈی، آپ دا سر سجدے چ کٹیا سگا، اس لئی کہ آپ سچ کہندے سے۔ آپ یزید نو سیدھے رستے تعلیم دندے سگے کہ تو قرآن و سنت دے قانون توڑن لگ پیا تو قرآن و سنت دے مطابق چل پھر میں تیری بیعت کراں گا، لیکن یزید آپ نو مجبور کرتا سی بیعت دے اتے، لیکن آپ نے مسالت نہیں کیتی بقول اقبال کہ باطل حد دو ہی پسند حق لا شریک ہے، شرک تے میاں حق کو باطل نہ کر قبول۔ آپ نے سر کٹواتا لیکن یزید دی بیعت نہیں کیتی۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین، کہ سر دیتا لیکن یزید دی بیعت نہیں کیتی۔ آپ دا سر مبارک شہید کر کے جسم تو کٹیا، نیزے تے ٹنگیا تے آپ نیزے تے بھی قرآن پڑھ دے سکے تاکہ آنے والی نسلوں نو انسانیت نو اور بالخصوص مسلم امہ نو پتہ لگ جائے کہ گروڑا صرف اس قرآن پاک دا ہے کہ یزید جڑا قرآن کریم دے پروگراماں تے پورا عمل نہیں کردا، یہ منافق ہے، یہ دل کافر ہے دا۔ تو میں اس واسطے تیری بیعت نہیں کردا کیونکہ رب سونے دا قرآن پاک دسیا کہ دین چ پورے داخل ہو جاؤ، قرآن حکیم دے ہر حکم تے عمل کرو اسی طرح جس طرح اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتا۔ تو مسلم امہ نو چاہیے کہ اس قرآن پاک نو فروغ دینا واسطے سب کچھ قربان کر دیو
سارے وسائل لا دیو اور سر تر دی بازی لا دیو تاکہ دنیا دے ہر انسان تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے، کیونکہ انسان دی بہتری یہ ہی ہے۔ اللہ سونا یہی چاہتا ہے کہ ہر انسان جڑا دنیا بھی سکھ پائے، موت ویلے بھی سکھ پائے، قبر بھی سکھ پائے، آخرت بھی سکھ پائے اور میرے دیدار دی نعمت حاصل کرے۔ تو قرآن کریم بھی بہت زندہ کتاب ہے دنیا دے اندر اس ویلے۔ جدید سائنس بھی جنہی تحقیق کر رہی ہے قرآن پاک دی ہر حکم دی سچائی ثابت کر دی جا رہی ہے۔ اسے واسطے یورپ دے اندر اسلام تیزی نہ پھیل رہا کہ جویں ریسرچ اگے ود رہی ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، تو قرآن کریم دی حقانیت کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ واقعی اللہ دا کلام ہے۔ تو دنیا دا کوئی کلام اس قرآن پاک دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وہ دستور حیات و آئین حیات ہے جہدے وچ انسان دے انفرادی، اجتماعی، ظاہری، باطنی، بین الاقوامی تمام تر شعبے دی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ تاریخ عالم اس چیز دے گواہ ہے کہ جدوں قرآن دا نظام نافذ رہا، نظام مصطفیٰ نافذ رہا، اسلام دا نظام نافذ رہا، مسلم امہ عروج حاصل کر دی رہی ہے۔ جیویں مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھڈیا تو زوال دا شکار ہو گئے۔ ہن پھر اسلام دی نشاط و ثانیہ شروع ہو چکی ہے۔ ساڈے نوجوانوں دے اندر پھر اللہ پاک نے وہ جذبہ پیدا کرتا ہے، قرآن دے پاسے آ رہے ہیں اور نمازاں دیاں پابندیاں کر رہے ہیں۔ یہ بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی، قرآن میں ہو ہوتا جانا مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو ہوتا جدت کردار۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کریم کو چھڈن تو بعد ہی انسان انہاں مصائب و مشکلات، مصیبتاں، ڈپریشناں، جسمانی، روحانی، نفسیاتی امراض دے اندر مبتلا ہوندا۔ تے جنہیں بھی نماز نو چھڈیا، قرآن و سنت دے تے عمل کرنا چھڈیا، دوام قلبی ذکر و حضور چھڈیا، سچے اللہ والے تو دور ہوئے، کیونکہ سچے اللہ والے تو دور ہوندے ہی منافق ہے۔ اسے واسطے یہ لوگ سچے اللہ والے تے اعتراض کرتے رہندے ہیں۔ اور اسلام دشمن قوتاں نے ساڈے اندر دجالی قوتاں نے گمراہ فرقے پیدا کرتے، نفس پرست، جنہاں دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق، قرآن کو بازیچہ اطفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد۔ یہ نویں جنہیں گمراہ جہنمی فرقے ہیں، ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دس گئے سکے کہ سارے فرقے جہنمی نے۔ سچی جماعت جڑی وہ اہل سنت و جماعت ہے، جنہاں وچ اولیاء اللہ ہوئے نے، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، حضور غوث پاک، داتا گنج بخش حجویری، حضور خواجہ معین الدین چشتی، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاؤالدین نقشبند، مجدد الافسانی، ابو علی شاہ قلندر، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت جنید بغدادی، حضرت ابو بکر شبلی، حضرت احمد رفائی، حضرت احمد بدوی، حضور صابر پیا، بابل اک ذکریہ ملتانی وغیرہ وغیرہ، سارے اللہ والے، سارے اہل سنت و جماعت ہے۔ لیکن گمراہ جہنمی فرقے کوئی بھی اللہ والا نہیں ہویا اج تائیں، نہ ہونا، اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھڑتا جماعت تو الگ ہو گیا، اپنی 150 مسجد بنا لی، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی، مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ انہاں گمراہ فرقیاں تو 2 نمبر غیر شرع بابے جڑے ناچ گانے ٹول ٹمکیاں دے وچ الجھے رہندے نے، نشیاں چ الجھے رہندے نے، یہ سارے صوفی ازم دے نام
مسلم امہ دے اندر فساد پھیلا رہے ہیں، شیطانی ایجنٹ ہے لوگ۔ سچے اللہ والے وہی ہے جڑے قرآن و سنت دے مطابق چلتے ہیں اور اجماع اہل سنت دے نال رہندے ہیں۔ آج تک کسی بھی سچے اللہ والے نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، یہ جنہیں بنائے نے سارے علم والے بنائے نے، انہوں نے علم لڑ گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کا نفس مزکی نہیں ہویا، جنہوں کا نفس پاک نہیں ہویا اور جنہوں کا نفس فنا نہیں ہویا، اس واسطے انہوں نے فنا قلب دی نعمت نہ ملی۔ انہوں کا ظاہری علم انہوں نے دماغ تک رہا تے نور قرآن و سنت دلاں 'چ نہیں اتریا۔ جب تک دل دے ذہن 'چ نہیں اتردا نور قرآن، اس وقت تک انسان سدھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان دا تعلق زبان دے نال دل نہ بھی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ نور ایمان انسان دے دماغ دے نال دل وچ بھی اترے تو پھر انہوں حضور قلب دی نعمت ملے گی۔ وہ اللہ کو ڈرے گا کہ میرا اللہ مینوں دیکھ رہا، اللہ سبحانہ ہر ویلے ہر جگہ اپنی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو حاضر و موجود ہے۔ رب سونا فرماؤں کہ میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نال ہاں ہر جگہ، تسی کیوں غور نہیں کرتے؟ میں تھوڑے نفساں وچ ہے۔ اس واسطے سانوں چاہیے اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ اسی نماز دی پابندی کریے، اللہ رسول دے ہر حکم تے عمل کریے، قرآن و سنت دے ضرور دے مطابق عمل کریے تے مسنون ریاض تو مجاہدات کریے، کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے۔ یہ نفس بغیر کثرت مجاہدے نہ صحیح نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود، یزید اور کتا ہے بندے دے اندر، جڑا ہر ویلے بھونکدا رہندا اپنی گلاں مناؤن واسطے ناجائز۔ تے سانوں چاہیے نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ ہوئی، اندے پرچاواں تو لکھاں میل دور پہنچیے، بچیے۔ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب، صحبت، معیت اور حضور سے گزاریے، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے، ارادہ الہی بن جائے، فعل الہی بن جائے، تقدیر مولا بن جائے، تاکہ ساری روح باطن چ پرواز کر دیں، اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعا ہے کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر، ماڑے کمزور، کم علم، عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما۔ توبۃ النصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما۔ شیطان اسلام اور انسانیت دشمن قوتاں شیطانی اور اسلام دشمن قوتاں اسلام، پاکستان اور انسانیت دشمناں دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ عمل و قرآن و سنت نہ ظاہر و باطن راستہ ہو کہ قلب نہ اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔